اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد وما محمد الا رسول صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت اللہم صلی عزیزان گرامی قدر سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ چ خالق کائنات نے سرکار دو عالم دا اسم گرامی بھی استعمال کیتا ہے اور عہدہ بھی استعمال کیتا ہے۔ دو چیزاں ایک آیت چ چھوٹی جی آیت دا حصہ ہے وما محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے سرکار دو عالم دا اسم گرامی۔ اللہ فرما رہے وما محمد انداز ایسا ہے الا رسول نہیں ہے محمد مگر رسول، نہیں ہے محمد مگر رسول، وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد صرف رسول، نہیں ہے محمد بس رسول، نہیں ہے محمد بس رسول ہیں صرف رسول ہیں الا رسول۔ وہی انداز ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل صرف اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے قابل سوائے اللہ کے۔ وہی انداز ہے وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد صرف رسول ہیں بس رسول ہیں مگر رسول ہیں سوائے اس کے نہیں کہ وہ رسول۔ یہ راز کی یہ انداز کیسے ہے؟ نفی کر دیتی گئی ہے ہر الہ دی ہر معبود دی، لا الہ الا اللہ کہہ کے نفی کر دیتی گئی۔ لا الہ کوئی عبادت کے قابل ہے ہی نہیں الا اللہ مگر اللہ ہے، مگر اللہ کے سوا کوئی نہیں، ایویں نفی کی تھی۔ وما محمد اے لوگو تم میرے محمد کو کچھ بھی نہ سمجھو تو رسول تو سمجھو۔ وما محمد الا رسول نہیں ہے محمد الا رسول صرف رسول مگر رسول۔ یہ بچ ایک راز ہے جی، یہ ایک اسم رسول ہے ایک عہدہ رسول ہے۔ اسم ہے سرکار دا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عہدہ ہے سرکار دا رسول۔ اصل گل ہے کہ بندیاں دے نام موجود نہیں تھے، جنہیں بندے بیٹھے نے کوئی نہ کوئی نام موجود نے، وکھرے وکھرے نام موجود نے، خاندان بھی وکھرے وکھرے ہو سکتے ہیں، کنبے بھی وکھرے وکھرے ہو سکتے ہیں۔ یہ تعارف واسطے خاندان بنائے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ہم نے تمہارے قبیلے بنا دیے، ہم نے تمہارے خاندان بنا دیے تاکہ تمہاری کوئی پہچان ہو جائے۔ یہ مطلب ہے بندہ اپنے نام پہچانیا جاتا ہے کہ اے وہ بندہ ہے، بندہ خاندان تو پہچانیا جاتا ہے کہ اس خاندان دا بندہ ہے، بندہ قبیلے تو پہچانا جاتا ہے کہ اس قبیلے دا بندہ ہے۔ یہ سارے تعارف نے، یہ سارے مننے آسان نے۔ مثلا مینوں کوئی بندہ ناصر آکھے میرا نام ناصر ہے، ٹھیک ہے، میری پہچان ہے، میری پہچان ہے۔ میرا ایک سرکاری عہدہ رہا کہ اس دور چ ماسٹر، میں ماسٹر رہا، ٹیچر رہا میں، جیڑا میرا اندروں جیڑا مینوں پسند نہیں نہ کرتا وہ ناصر مینوں منے گا، ماسٹر نہیں منے گا، ٹیچر نہیں منے گا۔ تسی کسی وڈے سارے عالم لے آؤ، وہ عالم مثلا جڑے نے وہ چدر صاحب ہون، گرایا صاحب ہون، ٹلو صاحب ہون، پٹی صاحب ہون، انہوں دا خاندان ہوئے، جڑا بندہ انہوں دے بچوں تکلیف ہے نا وہ آکھے گا چیمہ صاحب آئے نے، چدر صاحب آئے نے، پٹی صاحب آئے نے، علامہ صاحب نہیں آکھے گا۔ یہ جڑا عہدہ مننا نا ذرا مشکل ہوتا ہے، نام مننا بھی آسان ہے، رشتہ مننا بھی آسان ہے، خاندان مننا بھی آسان ہے، عہدہ مننا ذرا مشکل ہے۔ کئی بندے بینک جان تے لائن چ لگنا پیا نا تے مینیجر آ کے لائن چ لگو تو ایک دوجے نال گلاں کرتے ہیں، وہ آندے نے یہ منہ ہے مینیجر والا، اصل اس بندے نو سب کچھ منن واسطے تیار نہیں، مینیجر منن واسطے تیار نہیں۔ میرے عزیزو ایس ایس پی عہدہ ہے، ڈی آئی جی ہوتا ہے، آئی جی ہوتا ہے۔ کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جڑے اندر ساڈا بنیا ہوا ہے، کوئی اندر ساڈا بھتیجا ہے، کوئی اندر میرا پھپھڑ لگتا ہے، ایسا میرا انداز بھی کہتا ہے اے ماما ہے ساڈا،
وہ ماما آندے نے آئی جی نہیں منتے، وہ چاچا آندے نے ڈی آئی جی نہیں منتے، عہدہ مننا مشکل ہے، عہدہ مننا مشکل ہے، عہدہ مننا ہی حقیقت ہے۔ قبلہ جڑ سڑنا نہیں چاہیے جڑا کسی دا عہدہ ہے، تسی نام بھی منو گے تو عہدہ ہے نا۔ یہ دے وچ دو لفظ آئے ہیں، ایک محمد سرکار دا اسم گرامی، ایک رسول حضور دا عہدہ ہے۔ رسول نبی دا نام نہیں۔ بہت شکریہ تساں توجہ فرما لیں۔ ہن میرا خیال ہے مجمع ایکو جہا ہو گیا، پہلا آدھا چپے سی ادھا چھانے سے، یہ میری باری آئی ہے اور تھوڑی جی دھوپ رہ گئی ہے، 4-5 بندے، باقی انشاءاللہ سارے ایکو جہا سارا معاملہ ہو گیا۔ ہن کھلوتے جے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہن میرا خیال مجمع بسم اللہ، ہن مجمع ایک جیسا ہو گیا سارے، ہن انشاءاللہ 2-4 بندے رہ گئے نے، باقی ٹھیک ہو گیا۔ ایتھے بندے بہندے ہی نہیں سن پے، وہ دھوپ کوئی نہیں سی، میں بھی اتنے بیٹھا، خیر کوئی گل نہیں، آخر سردی ہے۔ اے جڑی ہے موسم ہے نا، میں نا اس موسم میں جڑا بندہ کسی نوں آندا نا دوویں باواں کھڑیاں کر کے نار لاؤ اتاں کر کے، وہ ظالم ہے۔ میں ظلم نہیں کرنا لگا پہ بندہ بکل چو ہاتھ کڈے تے دوویں اتاں کرے، بیشک تسی گھٹ کے بیٹھے رہو۔ ایک گل میں پہنچانا چاہنا، نام اور ہے عہدہ اور۔ بہت شکریہ کریں، خیر ہو تہاڈی نہیں توجہ ہوگی۔ میں تانوں ایڈی بڑی مثال دے دینا گا قبلہ کہ میں ہن قریب کرنے واسطے نا جی، کیونکہ 5:30 بجے مجلس دا اختتام ہونا ہے نماز مغرب واسطے۔ یہ جدو صلح ہون لگی ہے نا کافراں دی اور مسلماناں دی، صلح حدیبیہ بڑی مشہور صلح ہے، بلکہ 6ویں جماعت تک نصاب وچ بھی شامل ہے صلح حدیبیہ۔ وہ سرکار گئے سن زیارت کرنے واسطے کعبے دی، اگوں کافراں روڑا پا دیتا کہ حملہ کرنا آئے نے۔ حضور نے آکھیا اسی حملہ کرنا نہیں آئے، زیارتاں کرنے والے حملے نہیں کرتے۔ تساں غور نہیں فرمایا، اسی تے کعبے دی زیارت کرنا آئے ہیں، اللہ دے بندے اسی کو حملہ کیوں کرنا ہے؟ انہاں نے کہا نہیں جی اتنے روڑا پایا گیا، تسی انہیں بندے جمعیت لے کے آئے ہو 1500 بندہ، تو یہ پھر مشکل ہو گئی۔ وہ حضور نے فرمایا کہ جی میں تسی مطمئن ہوندے ہو اویں، وہ پھر صلح ہونے لگی۔ انہوں نے کہا ساڈے نال صلح کر لو، ایدکاں واپس ٹر جاؤ، تانوں صلح دی کوئی شرط یاد ہوے گی تے لطف آئے گا۔ انہوں نے کہا ایدکاں اتوں واپس ٹر جاؤ، اگلے سال آیا جے، اگلے سال بھی ہتھیار لے کے نہیں ہونا، اگلے سال ہتھیار لے آنے نے تو تھیلیاں دے وچ رکھنے نے، ایدکاں سا زیارت کو نہیں کرن دینی، واپس چلے جاؤ۔ سرکار نے فرمایا اسلام صلح دا دین ہے، لڑائی دا دین نہیں۔ تے جے 6 ہجری صلح ہونی لگی ہے تے اسی بھی نسلے نے صلح کر لو۔ وہ صلح نامہ لکھن والے حضرت علی صاحب، میرا خیال اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک نے حضرت علی نو آکھیا تسی لکھ دیو، باقی ہور بھی کوئی لکھ ہی سکتے ہیں ان کے بندے، وہ حضرت علی نو آکھیا تسی لکھو۔ ادھر سہیل نام دا ایک کافر سی، وہ رائٹر سی، کافر بھی پڑھے لکھے سن، پڑھیا لکھیا سی تے لکھدا سی نا پیا۔ وہ صلح نامہ 2 بندے پہ لکھتے سن، ایک مسلمانہ دی طرفوں، وہ جڑا مسلمانہ سو سی وہ علی سن، تے جڑا کافرہ والو سی وہ سہیل نام دا کافر سی۔ صلح حدیبیہ 6ویں 7ویں چ آ جاندی جے کسے اپنی جگہ تے بھا کے نہ پیپر دوائے ہون تے، جے کسے آپ دیتے ہون تو پتہ ہونا چاہیے۔ ادھروں حضرت علی سن مسلمانہ دی طرفوں رائٹر، ادھروں کافر۔ میرا خیال ہے اتنے بھی ایک جملہ کہہ دیا، یہ تو مطلب کافراں وچ بھی پڑھے لکھے ہے سن تاں ہی لکھدا سی نا پیا، ہے جی ہے سن۔ ہن بندے گھر جاندے سوچن ضرور، جتھے کافر پڑھے لکھے سن اوتھے نبی ان پڑھ کیسے آ جائے؟ بہت شکریہ مولا تانوں جزا، بہت شکریہ نہایت میں بڑی مہربانی۔ ہن صلح حدیبیہ لکھن لگے، میرا اج دا موضوع ہے عہدہ میں پڑھنا چاہنا۔ یہ عہدے نوں مننا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ وہ حضرت علی علیہ السلام نے نا جی وہ نبی پاک دا نام لکھنا سی، پی کدھروں عہدہ لکھا ہے، کدھروں یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کی جانب سے، محمد الرسول۔ بہت شکریہ، میرا خیال ہے تو چیتا آ گیا ساری گل دا۔ یہ صلح نامہ لکھا جا رہا ہے بطرف محمد الرسول اللہ۔ وہ کافر جڑا بیٹھا سی سامنے، ہو سکا جی کھلو جاؤ، پہلی گل تے ایک معاہدہ تے اگے ہونا ہے، تحریر ہی تسی غلط لکھن لگے۔ جے اسی محمد رسول اللہ من جائیے تے لڑائی کا دی ہے۔ ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ، لکھو محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ صلح نامہ ہے، محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ اب جو کافر محمد ابن عبداللہ مانتا ہے وہ محمد رسول اللہ نہیں مانتا۔ یہ مطلب ہے نام ماننا آسان ہے، عہدہ ماننا مشکل۔ میرا خیال ہے مطمئن ہوگا۔
انہیں محمد رسول اللہ نہیں منیا، محمد ابن عبداللہ منیا۔ یہ مطلب کافر حضور نو محمد بھی مانتے سن، بولو یار ابن عبداللہ بھی مانتے سن، عبد المطلب دا پوتا بھی مانتے سن، سرکار وہاب دا نواسا بھی مانتے سن۔ تانوں ایک اور گل دساں، صادق بھی مانتے سن، نہیں سن مانتے؟ امین بھی مانتے سن، کیا نہیں سن مانتے؟ سرکار دے کارا مانتے رہن، ہن ویکھو کنا پہ مانتے ہیں۔ کافر بھی نبی نو مانتے سن، جڑا بندے آندے نے اسی نہیں مانتے، سارے مانتے نے، کیڑا نہیں مانتا؟ ہن تے کافر بھی پہ مانتے سن۔ کافر نبی نو محمد منتے نے، آندا نہیں پہ لکھو محمد، عبداللہ دا بیٹا، عبداللہ دا بیٹا منتے نے، عبد المطلب دا پوتا منتے نے، حضرت وہب دا نواسا منتے نے، ابو طالب دا بھتیجا منتے نے، ابراہیم دی نسل منتے نے، حضرت اسماعیل دی اولاد منتے نے، متولی کعبہ منتے نے، اینا کچھ منتے نے، صادق منتے نے، امین منتے نے۔ رکھو مولویاں دے سراں تے ہتھاں تے قرآن تے پوچھو پھر کافر کیوں نے؟ کمال ہے بھائی، بہت شکریہ جناب، مہربانی۔ میں پیانا سرکار نو محمد منتے نے، ابن عبداللہ منتے نے، ابو طالب دا بھتیجا منتے نے، عبد المطلب دا پوتا منتے نے، وہب دا نواسا منتے نے، زہرا دا بابا منتے نے، علی دا چچا زاد منتے نے، حسنین دا نانا منتے نے، صادق بھی منتے نے تے امانت دار بھی منتے نے، تے پھر کافر نے۔ میں خیال آجے بھی کافر نے، فرمایا رشتے مانتے ہیں عہدہ نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، بھائی رشتے سارے مانتے نے، میں نبی بنا کے بھیجے، یہ نبوت کو نہیں مانتے۔ یہ مطلب ہے نام ماننا آسان ہے، خاندان ماننا آسان ہے، عہدہ ماننا مشکل۔ تو آڈی خیر ہے جناب، عہدہ مننا ہی اصل کام ہے۔ جنہیں عہدہ مننے نا عہدے بیڑے پار نے، جنہیں عہدہ نہیں منیا اس کچھ بھی نہیں منے۔ ایک میں اور مثال دے دینا جناب کے سامنے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جننے بندے مخاطب ہوئے نے کربلا چے انہاں سامنے کھلو کے گلاں کیتی نے، امام نے سوال جواب کیتے نے، کیا مجھے جانتے ہو؟ ہر بندہ کھلو کے اندر سی، ہاں اے ابن علی ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو نواسہ رسول ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ابن علی بھی مانتے تھے، اور یار سارے یزیدی حضرت امام حسین نے مخاطب ہوندے سن، اے ابن علی، اے علی کے بیٹے، اے نبی کے نواسے۔ جیڑا بندہ آندہ نا ہم نواسہ رسول مانتے ہیں، نواسہ رسول تو انہوں یزیدی بھی مانتے سن، اور ابن علی مانتے تھے، ابن علی تو یزیدی بھی مانتے تھے۔ 10 اور 9 کی درمیانی رات کو ایک بندہ یزید کی فوج سے نکلا، یاد آ گیا تو سار اٹھاؤ، یزید کی فوج سے نکلا اور امام حسین کی فوج میں شامل ہو گیا۔ کسی بندے نے ہر سے پوچھا فرق تجھ میں کیا ہوا، ایک رات میں اتنا فرق کیسے پڑا؟ اسے کیا کل تک میں اسے نواسہ رسول مانتا تھا، آج امام بھی مان رہا۔ سبحان اللہ، رشتہ ماننا اور ہے، شکریہ شکریہ، عہدہ ماننا اور ہے۔ میرے عزیز دوستو، اے جڑے فیتے لگے ہوندے نے اے عہدے ہوندے نے، ایک فل ہوئے تے اے ایس آئیے، پھر ایس آئیے، ترائے ہون تے انسپیکٹر ہے، کیپٹن دا ہوتا، اج تو فیتیاں تو پتہ لگ جاندہ ہے، لگ جاندہ پتہ، میجر ہے، کرنل ہے، برگیڈیئر ہے، جنرل ہے۔ الحمدللہ چکوال دا علاقہ فوج دا علاقہ گنیا جاندہ ہے، بہت زیادہ فوج بندے تھوڑے پرتی نے۔ میرے عزیزو، اعزاز نال مننا اور ہے، عہدے نال مننا اور ہے۔ تو انہوں ایک گل دساں، اللہ عہدے دار قبر چ بھی ٹر جانا تاں بھی سلام ہوندی رہندی۔ میں پیانا میجر عزیز پٹی دی قبر تے اس واسطے سلام ہوندا ہے کہ وہ پٹی سن، چلو اوے پٹی تے ایتھے بھی بڑے نے۔ میں نا میجر عزیز پٹی دی قبر تے سلام اس واسطے ہوندا ہے کہ وہ عزیز سن، انہاں دا نام عزیز سی، عزیز نام دے اور بھی بندے موجود نے لیکن سلام نہیں ہوندی، اور بھی پٹی بتھیرے نے سلام نہیں ہوندی۔ راشد مناس دی قبر تے سلام ہوندا ہے، کیوں؟ مناس ہون دی وجہ تو، مناس دے ایتھے بھی بڑے نے۔ بولو یار، نہیں نا، بہت شکریہ کہ بنا او یار کیوں سلام ہوندے نے؟ میں پوچھے ایک فوجی نو، میں کہا مناسا نو سلام ہوندا ہے؟ انہاں کہا نہیں۔ پٹیاں نو؟ اس نے کہا نہیں۔ میں کہا اے کون نے؟ انہاں کول ہوتا ہے۔ میں کہا کی؟ انہاں کہا یہ وہ ہیں جن کے پاس نشان حیدر ہے۔ بھائی کیا بات ہے،
یار حد ہو گئی، اگر نشان حیدر والا عہدے دار ہوتا ہے تو حیدر کے پاس کوئی ہوتا نہیں، اور جس کے پاس نشان حیدر ہو وہ اعلیٰ عہدے دار ہوتا ہے، اور جو خود حیدر ہو وہ دیکھو کوئی دے ہوتا ہے نا۔ حضرت علی نو ابو طالب دا بیٹا مننا کمال نہیں، نبی دا داماد مننا کمال نہیں، زہرا تے شوہر مننا کمال نہیں، عہدہ لبو علی دا کی تہاڈی خیر ہوے۔ او یار عہدہ اور ہے، میں تانوں ایک ہور نیڑے کر کے مثال عرض کر دیاں۔ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام قرآن کے مطابق نبی کے بیٹے ہیں۔ بھائی پیغمبر نے فرمایا ابناءنا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لے کے آ رہے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کے آؤ۔ یہ مطلب ہے نسب کے لحاظ سے وہ پیغمبر کے نواسے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں وہ نبی کے بیٹے ہیں۔ ہاں کوئی بندہ نبی کے بیٹے مانتا ہے تو احسان نہیں کرتا، اس لیے کو ہیں ہی نبی کے بیٹے۔ اگر نواسہ رسول مانتا ہے تو نواسے تو ہیں۔ حضرات اتنا قریب میں نا اس موسم اور شام دے ملحوظ رکھ کے جلدی پہ کرنا، جلدی اپنا موقف سر کر دیں۔ حضور نواسے رسول کے ہونا یہ رشتہ ہے، یہ نسب ہے، نسبی طور سے وہ نواسہ ہے، رسول ہیں۔ سیدہ شباب اہل الجنہ ہونا یہ ہوتا ہے۔ بھائی پیغمبر نے فرمایا میرے بیٹے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنت رشتے سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے۔ میرے عزیزو جنت عمل کے نتیجے سے ملتی ہے، جس کا عمل اچھا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس کو سردار بنایا جائے گا اس کے اعمال دیکھے جائیں گے۔ یعنی جو عمل کرے وہ جنتی ہوتا ہے، جو عملوں کو بچا لے وہ جنتیوں کا سردار ہوتا ہے۔ میں دسا جنت کا سردار کنوں اور کل 9 محرم تک نماز ہے سی، حسین نہیں سی۔ بولو جی، یزیدی فوج دے بندے اذان دیندے سن، نماز بھی پڑھ دے، نماز پڑھ دے، نماز پڑھ دے باقاعدہ، جمعہ بھی پڑھ دے، جمعہ بھی پڑھ دے، اذانہ ہوتی ہیں شام تک، اذانہ ہوتی نہیں۔ یزید دربار بھی اذانہ ہوتی، یہ دا مطلب مسلمان سن ٹھیک۔ انہوں کو کی نہیں سی، وچ کی نہیں سی۔ یزید دیت جڑی جنہوں یزید ہیں، یزید دی پوری فوج نماز ہے سی، حسین نہیں، روزہ ہے سی، حسین نہیں، تلاوت ہے سی، حسین نہیں، قرآن ہے سی، حسین نہیں سی۔ جملہ آکھا توڑی سردی اتر جائے۔ غور نے 10 محرم کی صبح کو شبیر کی بارگاہ میں آ کے بتایا جیسے اسلام سے حسین نکل جائے پیچھے یزیدیت رہ جائے۔ سبحان اللہ بھائی، بھائی یزیدیت پیچھے تھا ہی رہی ہے، ایک کو نہ کوئی کمی سی کہ حسین نہیں سن۔ یہ دا مطلب ہے میں عہدے واسطے کافی کرنا کیتی ہیں۔ نواز شریف صاحب کو انہیں کو پیسے ہے نہیں کہ وہ سیاست نام ہی کرن تے زندگی آرام دی گزار سکتے۔ تو ہاں کی سونے غریب نے پیسے ہیں، زرداری صاحب کو پیسے بتھیرے پیسے، وہ بھی پیو پتر اگر نام ہی سیاست کرن تے آرام نال بہ کے امن دی زندگی، آرام دی زندگی، انہیں کو پیسے ہے 100 سال زندگی ہو سکتی ہے، ایس دور 100 سوا 100 سال تو زیادہ تے عمر نہیں ہو سکتی، انہیں پیسے انہیں پھر زندگی گزار سکتے ہیں۔ پھر پاجنا سے قادی پہ کر دیں۔ سلام ہے جی، اینا موضوع اچھا سنیا نے، ایک لمحے تو پہلا انہوں نے فرمایا میرے دوستاں پہ عہدے بس عہدے واسطے جدوں دا عہدہ عمران خان کو گیا ہے وہ بیٹھے نے آرام نہیں ہوں بیٹھے نے، گولی بجی میرا خیال کتے زخمی ہو رہے تو بیٹھے نے، ورنہ انشاءاللہ پھر آ رہے ہیں، آ رہے ہیں کہتے واسطے عہدے، انہیں کو عہدہ سی وزیر اعظم دا یا چھنگے، عہدہ بڑی شاید ہے، عہدہ بڑی شاید ہے، میں پہنا عہدہ بڑی شاید ہے، جنہیں انہوں نے گارڈ لگے سن عہدے دے ویلے، وہ عہدے تو بعد نہیں۔ پرویز الہی صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیتی ہیں، وہ جڑے گھر بندے گئے نے تو اڈا کی خیال جڑے چیمے سن وہ کمی بن گئے، جڑے پٹی سن وہ چھوٹے ہو گئے، صرف عہدے نہیں رہے، عہدے نہیں رہے، جے نہیں رہتے کو پھر شروع ہونے لگے نے، پھر کہتے واسطے وہ یار پھر عہدیاں واسطے، اور نمے الیکشن ہوں گے پھر کی ملن گے عہدے۔ تو انہیں غلط سن، عہدہ ایک ایسی شے ہے یہ دی تگو تو وڈیاں وڈیاں نے کیتی ہے۔ مثال میں عرض کرنا،
مسلمان ہونا بڑی فضیلت ہے. تھوڑا کی خیال ہے؟ مسلمان ہونا بہت بڑی عظمت ہے، بڑا اللہ دا کرم ہے، بڑی فضیلت ہے. اچھا مسلمان تو بعد مومن ہو جانا، کیونکہ اللہ قرآن جو فرماندہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن ایمان ان کے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے. یہ مطلب ہے ایمان والا ہوگے تو اور بھی کمال تے جے مسلمان تے مومن تو بعد بندہ صحابی ہوئے، وہ بولو تو کیا بات ہے یار، عظمت ودی یا نہ ودی؟ اچھا صحابی ہون تو بعد وہ ہجرت کرے اسلام واسطے، مہاجر ہو جائے، عظمت ودی یا نہ ودی؟ جیڑا ہجرت نہ کر سکے، جدے کول گئے نے، جیڑے مکے چوں نکلے نے وہ مہاجر سن، جنہ اگوں انہاں نوں چلیا ہے، جنہ کر دیتے وہ انصار نے. انصار دا مطلب ہے قبلہ مدد کرنا، جنہ مدینے مدد کیتی ہے مہاجر پراواں دی، یہ بھی بڑی عظمت ہے. مسلمان ہونا بڑی عظمت، صاحب ایمان ہونا بڑی عظمت، پھر مہاجر ہونا بولو عظمت، پھر اگو انصار ہونا یہ بھی عظمت، تے صحابی رسول ہونا یہ بھی عظمت. صحابی دی تعریف کر دیا مت بندے آ کھڑے صحابہ نو جانتے ہی نہیں. قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں، میرے کو 4 کتاباں سعودی عرب دیا چھپیاں آئیں الحمدللہ، لبنان دیا چھپیاں خریدیاں میں سعودی عرب چ خود نے دکان تو جا کے. انہاں صحابی دی 4 تعریف ایک ہی لکھی ہے کہ جو ایمان کی آنکھ سے محمد کو دیکھے. اور ویکھیا تے ابو جہل بھی ہے سی نبی پاک نو، نبی پاک نو ابو جہل نہیں، ابو جہل انا سی، ویندا سی چنگا پہلا نبی نو ویندا سی، لیکن پھر ابو جہل سی، ابو جہل ہی مر گیا، کافر سی تے کافر ہی مر گیا. یہ جڑا صحابہ کرام نو عظمت ملی ہے، انہاں ایمان دی اکھ نال پیغمبر نو ویکھے. یہ مطلب ہے جنہاں ایمان دی اکھ نال پیغمبر نو ویکھیا، پھر جاناں قربان کیتیاں، پھر مال قربان کیتے، پھر گھر قربان کیتے. یقین کرو اے جنہ لوگاں نو انیاں عظمتاں ملیاں سن، پہلے مسلمان مومن بھی، پھر مہاجر، پھر انصار، پھر صحابہ کرام، ایک اور بھی ایک اضافہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ ہونا بھی ایک بہت بڑی عظمت ہے. تے جڑے ویلے پیغمبر نے اکھاں بند کیتیاں نے تے اے مہاجر تے انصار صحابہ ہون دے باوجود، رضی اللہ ہون دے باوجود، مسلمان ہون دے باوجود لڑے نے آپس وچ، لڑے ہی ہو پئی. نبی دے اکھ بند کرن تو بعد ظاہری صحابہ کرام آپس وچ مہاجر و انصار لڑے نے. او جڑی وجہ تو لڑے نا او دا سبحان اللہ. میرا خیال ہے میں موضوع تو کدی ہٹیا نہیں اور میں وہ گل بیان کر رہا، تسی کدھرے جا کے میری CD بکھا لو، کوئی بندہ انکار نہیں کرے گا الحمدللہ. مذہب دی گل نہیں میں کر رہا، میں تے ایک تاریخ دی حقیقت پہ دسنا کہ صحابہ کرام دی آپس چپکلش ہو گئی، بندے ڈگے نے، تھلے آ گئے نے، اتوں دی بندے بھی لنگ گئے نے. یہ حالت سی کادے واسطے؟ عہدے واسطے. وہ عہدے دا نا کدی تانوں میں دس لیا نا تے ساری اج دی تقریر ہو جائے گی. وہ جس وجہ تو صحابہ آپس وچ لڑے نا اس عہدے دا نا خلافت. بھائی بولو کادے واسطے؟ خلافت عہدہ جی. چلو شروع کر دینا، پھر کچی پکی تو شروع ہو جانے. نبوت عہدہ، بولو جی. رسالت اے خیر ہوئے تواڈی عہدہ، رسول نہ نہیں، رسالت عہدہ. وما محمد الا رسول. تو کو لگی یہ گل محمد نہیں ہے مگر رسول ہے. پتہ گل کی ہے، اللہ نے عہدہ آکھیا عہدہ منو. محمد کو محمد نہیں، صرف محمد نہیں، عہدے سے مانو. پتہ گل کی ہے، یہ جڑا عہدہ ہوندا نا جی، یہ عہدہ ایک ایسی شے ہے، بندے دا پوترا ہوے نا ایس پی، پوترا ایس پی، پوتا ایس پی ہوے، سارے انہوں سر جی آندے نے تے دادا جا کے کی آندا او کتھے گیا جے؟ وہ آندے نے بابا کون ہے؟ وہ آندا پوترا ہے میرا. ہاں ٹھیک ہے بابا جی تسی سچے ہو. دادا تیری نہ سر جی کتھے گئے نے؟ ابا جائے تے ابے دا پتر آئی جی ہوے، آئی جی بھی ہوے، وہ جا کے کی آندا کتھے گیا جے؟ وہ بندے آندے نے سر جی دی گل پہ کر دے. آئے سر جی دی پہ کرنا، روندے سر جی نو. 4-5 دن ہوئے نے اس رابطہ ہی میرے نال کوئی نہیں کیتا. کتھے جے؟ وہ نے میٹنگ بھی ہوندی. اور جا کے دسو سو پیو آیا ہے، عہدے دار ہوے گا تے تہاڈا، میرا تے بیٹا ہے. یہ مطلب ہے وڈا بندہ عہدے دار نو بھی بول سکتا ہے رشتے دی بنیاد تے جویں بھی بولے. اللہ فرمایا وما محمد الا رسول. اس کو دادا بھی رسول سمجھے، اس کو نانا بھی اپنا رسول سمجھے، محمد کا بیٹا بھی اسے رسول سمجھے، بیٹی بھی اسے رسول سمجھے، اس کا داماد بھی اسے رسول سمجھے. سب تو اوکھا کام میں پھپھیاں بھتیجے دا عہدہ من جاندیاں، خالہ پنیویں دا عہدہ من جاندیاں، ماں پتر دا عہدہ من جاندی. اے الحمدللہ مینوں معاف کر دینا، جیڑی مستور عہدہ نہیں نہ مندی، اور صرف زوجہ محترم.
اللہ پاک نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیسا بنایا، اور خالق تے وہی ہے جی، وہی بناتا ہے جی، رشتے سارے تے وہی بناتا ہے۔ پھپھی آندی ہے میرا بھتیجا اتنے تھانے دار لگا ہے، ہاں تھانے دار ہویا میرا بھتیجا۔ ساریاں بیبیاں بیچاریاں رشتے نال بڑے بڑے عظیم رشتے نے تے ساریاں فخر نال عہدہ دسن گیا، میرا اتنے بھتیجا پروفیسر لگا ہے، میرا پریواں اتنے تھانے دار لگا ہے، میرا پتر اتنے۔ یعنی ایک بیبی ہے جڑی مستور ہے، غصہ نہ فرمانا۔ شادی شدہ بندیاں کو تجربہ زیادہ ہوئے گا، تے جڑے بچے کنوارے بیٹھے نے تہانوں بھی بیٹا پریکٹس میک سے مین پرفیکٹ، تہانوں بھی پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ جویں تہاڈا تجربہ ہوئے گا۔ بندہ آئی جی ہو جائے، بندہ ڈی آئی جی، آئی جی اودو اتے عہدے تو جنرل ہو جائے، کچھ ہو جائے، ایک اہلیہ محترمہ ایسا رشتہ اللہ بنایا، وہ آندی ہے میں جاننی ہے جو کوئی تو ہے۔ بھائی پتہ نہیں ہے، پھر قدرت نے ایسا اسی کی کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے رشتہ ہی ایسا بنایا۔ یقین کرو اہلیہ محترمہ جنرل ہوئے، کرنل ہوئے، بریگیڈیئر ہوئے، سب گھراں چ کیا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، اب وزیر اعظم بھی ہوئے نا تے بیوی انہوں آگ چھڑ دیئے، پتہ تینوں کوئی نہیں لگتا ہے تو گھرے کے میں دا، وہ آندہ کی ہو گیا تسی تے گرم ہی ہو۔ حضرت علی دا فرمان سنان تے دل کرتا، میرے مولا علی فرماتے ہیں اگر تمہاری بیوی تمہیں اچھا مشورہ دے تو مان۔ اب بولو یار ہن پردہ دار تے میرے تے راضی ہون کے، میری بہناں ضرور راضی ہون گیاں، میں سمجھا آئے دن کو مولا علی دا فرمان جے کی جے بہناں میری راضی نے پردہ دار، جدوں میں تقریر جڑی کرنا نا پیا کہ مولا علی دا فرمان ہے کہ مستور یعنی زوجہ اچھا مشورہ دے تو انہوں مان جاؤ، قبول کر۔ ہن تساں ناراض ہونا ہے، ہن اگے او راضی سن، ہن تساں راضی ہو۔ اگے میرے مولا فرماتے ہیں لیکن بیوی دا مشورہ منن تو بعد بیوی نو نہیں دسنا میں تیرا مننے، بیوی دا مشورہ اچھا ہوئے نہ منیا جے بولو تو صحیح کی ہوگے من لینے تے انہوں نہ پتہ لگے میں تیرے مشورے تے عمل کیتا، من بھی لینے۔ وہ بندہ پوچھنے لگا مولا نے کہ مولا یہ حکمت کی انہوں نہ دسنے، تے مولا دے متعلق تے پیغمبر نے فرمایا سی انا دار الحکمت و علی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ میرے مولا فرماؤ جی حکمت ہے، انہیں کہا جی وہ دسو۔ میرے مولا فرمایا چونکہ مشورہ صحیح دے رہی ہے لہذا مان جانا چاہیے، انہوں نہ پتہ لگے میں تیرا منیا۔ کہنے لگا وہ کیوں؟ فرمایا اللہ نے انہوں بنایا ہی ایسا ہے، وہ دی فطرت وچ ایک گل رکھی ہے، وہ دی فطرت وچ ایک گل شامل ہے، وہ جتھے پوے گی نہ سہیلیاں چاکھے گی کوئی نہیں سو پتہ لگتا میں دسیا سی، کوئی نہیں سو پتہ لگتا۔ وہ تینوں ہر بی بی کو نہ کملا ثابت کر دینا، تینوں چلا ثابت اس کر چھڑنا کہ کوئی نہیں سو پتہ لگتا۔ آ جڑا ہن کام کیتا سو نا صدقے بھائی ہن میں لطف آیا تواڈے سنن دا، اے میں دسیا سا جے پوچھ لو سو، وہ تینوں چلا مشہور کر چھڑے گی۔ وہ بندہ پوچھنے لگا یا علی کوئی ایسی بی بی بھی ہے جڑی انج نہ کرے؟ فرمایا وہ نساء نہیں ہوتی، وہ سیدۃ النساء۔ ہائے ہائے تسا غور نہیں فرمایا، جو ایسا نہ کرے وہ سیدۃ النساء العالمین ہوتی ہے۔ کہنے لگا اس میں اور دنیا کی عورتوں میں فرق کیوں ہے؟ فرمایا وہ تابع فطرت ہے، بدول فاتح فطرت۔ صدقے جمع بھائی مولا تو جزائے خیر عطا فرما، بہت شکریہ۔ یہ دا مطلب ہے عہدہ بیوی کو مننا آسان نہیں۔ اتھے اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول، اس کا دادا بھی ہوگا محمد کا، اس کا بھی یہ رسول ہے، یہ اپنے نانا کا بھی رسول ہے، اپنے نواسے کا بھی رسول ہے، اپنی بیٹی کا بھی رسول ہے، داماد کا بھی رسول ہے، اور نبی کی بیویوں تم بھی سن لو، تم مصطفیٰ کے ساتھ جڑ کے ام المومنین بن گئی ہے مگر تمہارا بھی رسول ہے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ڈیل سمجھ ڈیل ہمیشہ بری نہیں ہوتی، ڈیل اچھی بھی ہوتی، اچھی ڈیل کر لو کسی نا یار، اچھی ڈیل نہیں ہو سکتی، اچھی ڈیل کر کسی نے ڈیل کر لو کہ ساڑھے کر دو تو خالص دینا ہے، یہ بھی تو ڈیل ہی ہے، اچھی ڈیل ہے نا کہ ساڑھے کر دو تو خالص دینا ہی پیسے بدلے لیں، یہ بھی ایک ڈیل ہے۔ میں ڈیل لفظ استعمال کر لگا، پیغمبر کو یہ کہہ کے قرآن میں وما محمد الا رسول، اللہ نے ازواج رسول کو بھی حکم دیا کہ اس کو شوہر کے طور پہ ڈیل نہ کرنا،
ہے، اس کو رسول کے طور پہ ڈیل کرنا، یہ نہیں ہے مگر رسول ہیں۔ صحابہ کرام نبی دے وصال تو بعد آپس سے لڑائی ہوئی ہے، کہتے واسطے عہدے واسطے، اس عہدے کا نام کی ہے خلافت۔ بہت شکریہ۔ اور دعا پاسے دلائل دے رہے سن صحابہ۔ مہاجر، میں پوری ذمہ داری نہ پڑھ رہا، مہاجر کہتے تھے کہ ہمارا حق ہے کہ ہم نبی کے ممبر پہ بیٹھے۔ انصار آتے سن دلیل دو، وہ دلیل دے سن ہماری دین پر قربانیاں ہیں، ہم نے دین کے لیے گھر چھوڑے۔ اگو انصار کی آتے سن، وہ فرماتے تھا تم نے تو اپنے گھر چھوڑ دیے، اب بتاؤ تمہیں گھر دیے کس نے؟ تم نے گھر چھوڑے اسلام کی خاطر، ہم نے گھر دیے اسلام کی خاطر۔ میں لڑائی کران والا بندہ نہیں، مکان والا بندہ۔ جیڑا بندہ شرارتی ہوتا ہے نا، وہ مکی لڑائی تے آ کے آندا شروع تو گل سناؤ شروع تو، تاکہ پھر شروع ہو جائے۔ میں جیڑا بندہ نہیں، لڑائی ہوئی ہے اتنے مدینے ہو گئی ہے، سانو اہاں تو نہیں لڑنا ہو، اساں نہیں لڑنا، سانو کہڑا خلافت دا رولا ہے۔ تو دوجی گل، سارے میرے مولا علی دے منن والے بیٹھے ہو شیعہ سنی، وہ جتھے بندے خلافت تو پہ لڑتے سن اتنے علی ہے ہی کوئی نہیں سن۔ مولا علی تے گھر سن، وہ تے کفن دفن تے مشغول سن، اتنے کوئی لڑائی شڑائی ہوتی رہی۔ باہر ہاں لڑنا نہیں، میں نتیجہ دینے لگا قبلہ۔ مہاجر کہتے تھے، اچھا جی میں ایک مثال دینا، یہ نواز شواز شریف صاحب، وہ تے انہوں دی گورنمنٹ، وہ آندی ہے کہ اکنامکلی اسی کمزور ہاں، اسی بیرون ملک پہ دورے کرنے ہیں۔ حضرت شجاعت تم جان دے، چوری شجاعت نو، وہ ارشاد فرماندے نے کہ شباز شریف پہ اعتراض نہ کرو کہ یہ مانگتا ہے، کوئی بات نہیں، پاکستان کے لیے یہ مانگتا ہے، تو جو مانگ تو پاکستان واسطے ہو گیا تو کی ہو گیا، چنگا منگے۔ یہ مطلب ہے کہ یہ بھی منتی ہے کہ گورنمنٹ جیڑی اس ویلے وفاقی گورنمنٹ کہ پاکستان کرائسس یا نہیں گویا، ایک کمی ہے پیسے دی، ٹھیک، یعنی کچھ ایسے معاملات نے کہ اکنامکلی ایسی کمزور ہیں۔ اور عمران خان صاحب کی فرمانا پہ اسی بڑے تگڑے ہیں، وہ بھی آندے نے کھ نہیں رہ گیا، خزانے چ کھ نہیں رہ گیا، اسی کمزور ہو گیا۔ یہ مطلب دونوں تے بیان کٹھے کیتے جان تے ایک ہی گل بنتی ہے کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے۔ دونوں تے بیان دی گل کر دونوں دے، میں مہاجر تے انصار دے بیان کٹھے کرن لگا تے تہاڈوں لطف آئے۔ مہاجر بھی آندے سن کہ ہمارا حق ممبر رسول پہ اس لیے ہے کہ ہماری دین پہ قربانیاں زیادہ ہیں، ٹھیک، اور انصار کہتے تھے کہ ہماری دین پہ قربانیاں، تھوڑے بندے بولے نہیں، میں مہاجر کہتے تھے، صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، بڑیاں لوگاں دی گل کر رہے ہیں، بڑیاں لوگاں دی گل ذرا زبان سنبھال کے کری دی ہے، منہ کھول کھول کے بڑیاں لوگاں دی گلاں نہیں کری دیا، وہ بڑے لوگ سن، اس واسطے میں محتاط ہو کے کہہ رہے ہیں۔ مہاجر صحابہ کہتے تھے کہ ہماری دین پہ قربانیاں زیادہ ہیں، اور انصار صحابہ کہتے تھے کہ ہماری دین پہ قربانیاں زیادہ ہیں۔ ہاتھ قرآن پڑھ لوا ادھا ادھا نصف کر کے تاکہ دونوں دے بیان کٹھے پڑھ سکاں۔ یہ مطلب ہے مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے بیانات اکٹھے کیے جائیں تو صحابہ نے طے کر لیا تھا کہ منبر کا وارث وہی ہونا چاہیے جس کی دین پہ قربانیاں زیادہ۔ تہاڈی کیا بات ہے یار، تہاڈے سنن دی کیا بات ہے؟ مہاجر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ حق اس کا ہے جس کی دین پہ قربانیاں زیادہ ہیں، انصار بھی یہی کہتے تھے کہ وہ حق اس کا ہے منبر پہ بیٹھے اور خلیفہ بنے جس کی دین پہ قربانیاں زیادہ ہیں۔ ہن ساڈے تے غصہ نہ کریا جے، ہم نے پوری تحقیق کر لی ہے کہ جتنی اہل بیت کی قربانیاں ہیں کسی اور کی ہے۔ آباد شکریہ، راضی ہیں ایڈی سردی چیٹے گرم جوشی نال سنیا جی۔ میرے عزیزوں، اس خلافت دے عہدے دا رولا سی اور اس عہدے دی طلبگار کسن سارے۔ ایک خلافت ایک ایسا عہدہ، نبوت بھی عہدہ ہے، رسالت بھی عہدہ ہے، امامت بھی عہدہ ہے، ولایت بھی عہدہ ہے، لیکن خلافت ایک ایسا عہدہ ہے تو میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے جڑا پہلا انسان ہدایت واسطے خلق کیتا ہے انہوں نبی نہیں آکھیا، رسول بھی نہیں آکھیا، انہوں خلیفہ آکھیا۔ تو انہوں یاد آ جاندہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ فرمایا میں ابھی تمہارے سامنے نبی بنانے لگا، بولو جی، خلیفہ۔
یہ مطلب ہے یہ جڑا خلافت والا کام ہے یہ آخری نبی تو بعد شروع نہیں ہویا، پہلے نبی تو پہلا شروع ہے۔ بڑی باریکی نہ سنیا جی، بندے سمجھتے ہیں خلافت والا مسئلہ نبی پاک تو بعد شروع ہے۔ اللہ دے بندے ہوئے تھے آدم تو بھی پہلا تھا۔ اللہ فرماتا ہے انی جاعل فی الارض، قرآن پڑھو نا، خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کمیں بنائیں گا؟ اللہ فرمایا انی خالقم بشرا من طین، میں بشر بناؤں گا اور مٹی سے بناؤں گا، مٹی کا ایک بشر بناؤں گا۔ اچھا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اسے درست کر لو، مٹی کو سجدہ نہیں کرنا، بشر کو بھی سجدہ نہیں کرنا، جب اس کو درست کر لو اور جب اس میں اپنی روح پھونک دوں، تمہارا کام ہے سجدے میں گر پڑنا۔ میں اپنے موضوع نو انج مکمل کرنا جی، اصطلاحی ترجمہ کرنا لگا، یہ جڑا نا میں درست کر لوں، درست او دا مطلب یہ نہیں کہ اتنے میں کانڈی شانڈی پھیر لواں، گرمالا گرمولا پھیر لاں، او درست کرنے دا مطلب ہے جب میں اس کے فیتے سجا دوں، آئے آئے، جب اس کے ہاتھ میں خلافت کی سٹک دے دوں، جب اس کو خلافت کی وردی پہنا دوں، بشر کو سجدہ نہیں، مٹی کو سجدہ نہیں، میں عہدہ دے رہا ہوں اور عہدہ ہے خلافت۔ جب میں اسے درست کر دوں، خلافت کی وردی پہنا دوں، خلافت کے سٹار لگا دوں، اور اس کے ہاتھ میں شکریہ کے بلا خلافت کی، کدی کو فوجی 10 بیٹھے ہوں دے تو پتہ لگتا ہے سٹک کنوں اندن، او جڑے باجوہ صاحب نے وہ سٹک دے گئے نہیں، کنوں؟ کسے ماسٹر نو؟ وابڈالے نو؟ نہیں، آسم منیر صاحب نو۔ ایس ویلے اس سٹک جڑی ہے وہ نہ گوڑے، اس سٹک ایڈی کوئی نہیں، گل نہیں، گل او دے دی، ہائے ہائے، اوہ او تو وڈی بندہ سوٹی پھاڑ لیا تو پھر چیف ہو جائے گا، ایک ایڈی گل ہے۔ رحمانیاں کو ایڈی ایڈی لمبی ڈانگ ہوندی ہے جنہاں کھودا نو ٹور دینے، تیرا مطلب ہے وہ بڑے نے نہیں، گل او دے دی، ایڈی سٹک ہے مگر اونا کوڑے۔ تو انہوں پتا ہو بیرون ملک گئے نے، سٹک اونا دی نال ہے، نال ہاتھ سے پڑی نے، تو بیٹھے نے، بہت شکریہ، اے او دا ہے، اے او دا ہے۔ اے جان لگیاں باجوہ صاحب ہر بندے دے ہاتھ چ سٹک نہیں دے گئے، ہن پتہ لگا ہی نبی نے کیوں ہاتھ بکھایا سی۔ صدقہ جاواں، آباد رہو، آئے مولا تعالی جزائے خیر دے وے۔ آخر نبی بھی سجدے چ ڈگنا ہے، انہیں عہدہ مننا ہے۔ اللہ فرماتا الا ابلیس، ایک ابلیس رہ گیا، انہوں اللہ پوچھیا کہ ابلیس یا ابلیسو ما مانا آتا، تینوں کیڑی شے نے منع کیتا ہے کہ ان تسجدا لما خلقتو بیدیا، جس کو میں نے ہاتھوں سے فیتے لگائے، ہائے ہائے، او جنوں میں ہتھاں نال سٹار لائے نے، او تینوں کیڑی شے منع کیتا ہو تو انہوں سجدہ نہیں کیتا؟ تے اگوں آندا ہے کالا، اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ۔ اللہ فرمایا آئی یا لعنت، ہو سکے ہویا کی ہے؟ فرمایا جسے میں عہدہ دوں جو اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے وہی لعنتی ہوگی۔ صدقہ جاؤں، عہدہ میں دیتا ہوئے تو تو آنکھیں میں دے تو بہتر ہو، تے اگو اللہ نو آندہ ہے میں دلیل دینا، تسی میرے لو بیخ کے پاس میں دلیل دینا۔ اللہ فرمائے منو، اوہ منو، اوہ میں اکبر ہوں، اوہ میں عادل ہوں، اوہ میں منصف اعظم ہوں، اوہ میں علی کل شیء قدیر ہوں، اوہ میں خالق ارض و سما ہوں، اوہ میں سچا ہوں، اوہ میں حق ہوں۔ کہنے لگا میں دلیل دینی ہے، ہن میں نو پتہ لگا ہے جڑا سچے نو دلیلاں دے او بھی لعنتی ہوندا جی۔ صدقے جاواں، جدوں پتہ لگ گیا سچ ہے تے دلیلاں دے دا مطلب کہ اونوں مان جانا چاہیے۔ جڑی اس گل کیتی ہے اونوں ادا کر کے 1.5 سال رکھن لگا، اے لفظ نے جی، کہنے لگا انا خیر منہ، اللہ فرمایا دلیل دے، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں مٹی کے بشر کو سجدہ کر دوں، مٹی کو بشر کو سجدہ کر دوں، مٹی کے بشر کو۔ اللہ فرمایا فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنت الی یوم الدین، ایتھوں نکل جا، تو راندہ درگاہیں، میری رحمت تو دور ہو جا، میری برکت تو دور ہو جا، تیرے تے قیامت تک لعنت ہے۔ ہو سکے جنہیں سجدے کیتے نے پھر انہاں تے بھی لعنت،
جڑی عبادت کی ہے فرمایا وہ تے بھی لعنت ہے ہویا کی جے ایک دم غصہ چڑھ گیا جے میں منتا تے ہیں پیا پہ مٹی دا بشر ہے فرمایا بشر مانتا ہے عہدہ نہیں مانتا صدقے جاواں ہے صدقے شکر بشر مانتا ہے عہدہ یہ مطلب ہے جنہیں عہدہ نہیں نہ منے ہو گیا بس اینی گل فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ فرمایا میری توحید کو منوانے کے لیے اب مناظرہ نہ کر مباہلہ کر ان سے کہہ تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے تم اپنی عورتیں ہم اپنی عورتیں تم اپنی جانیں ہم اپنی جانیں اتھوں تک ساری دنیا نے پڑھے ہیں پوچھو علماء کون گئے نے فرماتے ہیں ایک نبی دی بیٹی گئی ہے ایک نبی دا داماد گیا ہے دو نبی دا نواسے گئے نے اللہ دیا بندیا پھر پورے مبالے جو رشتہ ہی لبے نہیں او دے لب بھائی کیا بات ہے توڑے سن دی میری پوری تقریر توڑے ذہن چاہ گئی الحمدللہ یار کوئی عہدے بھی تیان خدا دی قسم اے لوکاں رشتے پڑے نے نبی دی بیٹی گئے نے جیو نبی دی بیٹی سن اے ٹھیک ہے رشتہ من گیا نا دو نبی دے نواسے گئے نے یہ دا مطلب رشتہ ہی مننے ہی نا ایک نبی دا داماد گیا رشتہ ہی مننے ہی نا ہن میں عہدہ پڑھن لگا اس آیت دے آخر تے عہدہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین آج جھوٹوں پہ لعنت آئے گی یہ جو 5 ہے نا گود والا سب سے چھوٹا ہے انگشت شہادت والا اس سے بڑا ہے اس سے بڑے 3 ہیں ماں بھی اس کی ان بچوں کی ہے باپ بھی ان بچوں کا ہے نانا بھی ان بچوں کا ہے یہ بڑے چھوٹے عمر کے لحاظ سے ہیں صداقت میں برابر ہے اور صداقت ہی وہ ہوتا تھا جو اللہ منوانا چاہتا تھا پورے مدینے چ بڑے بڑے سچے اور بڑیاں بڑیاں سچیاں موجود سن لیکن مبالے والے دن تو بعد کسے سچے تے کسے سچی نے ایک واری بھی رسول پاک نے نہیں آکھیا کہ سچی تے میں نہیں سا مینوں کیوں نہیں لگے کسے سچے نہیں آکھیا سچا تے میں نہیں سا مینوں کیوں نہیں لگے اے دا مطلب ہے پورے مدینے کے صدیق اور صدیقہ مانتے تھے ہماری صداقت اور ہے ان 5 کی صداقت خیر ہوگا تو آباد و شاد رہو میرے عزیزو یہ 5 کی صداقت ان کا ہوتا ہے حسن کے پاس بھی ہوتا ہے صداقت ہے حسین کے پاس بھی ہوتا ہے صداقت ہے علی علیہ السلام کے پاس بھی ہوتا ہے صداقت ہے اور ان کو رشتوں سے بھی مانو مگر عہدوں سے بھی مانو اور ایک ایسا عہدہ زہرا کے پاس جو صداقت کا تھا اسے منوانے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا میں دعویٰ کر رہا نبی کلے بھی جان دے تے مبالہ جت کے ہونے سار اٹھاؤ شیعہ سنی اور نبی کلے جاندے علی بھی نہ جاندے حسنین بھی نہ جاندے بطول بھی نہ جاندے تے نبی مبالہ جت کے ہوندے نبی انہیں صدیق نے نبی دی صداقت اور نبی دی تصدیق نہ تے نبی بن دے اے دو وڈا سچا کڑا نبی کلے بھی جاندے تے مبالہ جت کے ہوندے جڑی بیٹی گوانڈیاں کدی نہیں سی گئی بازار سے کدی نہیں سی آئی گلی سے کسے نہیں سی دیکھی کدی تو مدینے جاؤ روزہ رسول دے پچھے بی بی دا گھر سی اوتھوں ٹرو تک جنت البقیع پوری پار کرو لمبی اس تو بعد 2 وڈیاں سڑکاں تو بعد اگے میدان ہوندا ہے جتھے مبالہ ہویا کتھوں بی بی نو لے کے نبی ٹرے نے اگے آپ نے پیچھے علی نے جڑی کدی نہیں سی ٹری جڑی کدی نہیں سی نکلی اس بیٹی نو لے کے تہاڈا کی خیال ہے ایڈی دور دشمناں دے سامنے بیٹی نو لے کے دھی منوان واسطے لے آندا نے میری دھی ہے اوے بیٹی تو سارے مانتے تھے صدیقہ منوانے کے لیے بی بی کا عہدہ منوانے کے لیے پیغمبر میدان مباہلہ میں لے کے آئے ورنہ کلے بھی جانتے تھے مباہلہ ہو جانا سی پیغمبر نے بڑی محنت کر کے منوایا ہے میری بیٹی سچی تے صدیقہ ہے کوئی بندہ ایسا ہے قیامت تک جڑا ثابت کر سکے کہ یہ 5 کنیاں گھنٹیاں واسطے سچے سن اے صدقے جاواں کدی نہ کسے گام وچ رو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ 4-5 گھنٹے واسطے گئے سن تے انہیں ٹائم واسطے سچے سن پوری دنیا مندی ہے کہ انہوں ایک منوان گئے سن تے منوانا یہ سانے کہ جدوں دا وہ ہے ادوں دا ایک تے جدوں تک رہے گا ادوں تک ایک رہے گا یہ دا مطلب طے ہو گیا اے 5 صلوات مقدسہ جدوں دا وہ ایک کے ادوں دے سچے نے جدوں تک وہ ایک رہے گا ادوں تک سچے رہن گے میرے عزیز دوستو دکھ صرف ایک گل ہے جس دیکھو نا حسنین تے اگے بھی باہر ہوندے سن لوکاں ویکھے سن نبی دی اکن تے ہتھے حضرت علی نو کئی باری میداناں وچ لوکاں ویکھیا
جڑی نویں شے سی نا نویکلی انفرادیت جڑی منفرد چیز سی مباہلے میں وہ صرف بی بی دا ہونا سی، بی بی دا ہونا یہ دا بڑا اثر ہے، بڑا تصور۔ وڈے عالم نے پوچھا کنے نے، انہاں کہا 5۔ کون نے؟ انہاں کہا 4 نظر آؤندے نے، ایک چہرہ نظر نہیں آوندا وہ پردے چ، وہ کتھے وے چہرہ؟ انہاں کہا وہ مصطفیٰ دے پیچھے وے تے پیچھے او دا دماد ہے تے او دے درمیان چ۔ وہ شاعر راہب نے آکھیا جڑی ایڈی پردے چ پئی آوندی ہے نا وہ صرف فاطمہ۔ مباہلہ نہ کریا جے نسلاں بچا لو، مباہلہ نہیں ہویا، بی بی دی صداقت واضح ہو گئی، انہاں دی صداقت ہی او دے ایک ہون دی دلیل ہے۔ کیا بات ہے تواڈی؟ میں پیانا انہاں دی صداقت او دے ایک ہون دی دلیل بن گئی تے اے جت کے واپس آئے نے، جن دی صداقت نو تے جن دی سچائی نو منوان واسطے پیغمبر نے ایڈی محنت کیتی سی۔ دکھ ایک گل ہے او دے تے ویڑا نہیں سی آنا چاہیے کہ وہ مسجد چ کھلو کے آندی لوگوں میں جھوٹ نہیں بولی، ایسا نہیں سی، بس ایسا نہیں سی ہونا چاہیے۔ باقی سارے معاملات قبلہ چلتے رہندے نے، کدی پیسے آ گیا، کدی ٹر گیا، کدی جائیداد آ گئی، کدی ٹر گئی، چھڈو اس گل نو۔ اصل گل ہے کہ دکھ ایک ہے کہ میں جدوں حج تے گیا، میں روزہ رسول دے نال نماز پہ پڑھدا سا تے میں نماز توڑ کے نا کھڑا ہو گیا، جدوں لوگ سجدے چ گئے ادوں میں نال جاڑی دے منہ رکھ کے تے اندروں ویکھیا غور نال جڑی قبر اطہر دا جڑا نشان بنیا ہے اتنے چادر سی سبز تے نال تھلے تھوڑی تھوڑی میں گرد و غبار بھی ایسی بلب پہ بلدا سی۔ وہ میں ادوں ویکھیا جدوں سارے بندے سجدے سن تے پہرے دار جڑا سی وہ چکر لاندا سی، وہ ادھر گیا تو میں ایک نہ ویکھ لیا اور نماز سے ختم ہو گئی۔ پھر میں دوبارہ مسجد نبوی چ نماز دوبارہ پڑھی، وہ نماز مینوں کوئی بندہ کہنے لگا تو ایڈا رسک کیوں لیا؟ میں کہا موت زندگی دا پتہ کوئی نہیں، آخر اس دربار ایڈا وڈا ہے، اللہ نے سعادت دیتی ہے، ایویں میرا دل کردا ہے کہ ایک واری غور نال ویکھاں اے ماواں تیاں کتھے بیٹھ کے روندیاں رہی۔ شام دی اجڑی بھی ایتھے ہی آ کے روئی، آباد رہو بھائی، ایسے قبر تے آ کے شام دی اجڑی بھی روئی ہے تے ایسے قبر تے آ کے زہرا بھی روئے نے۔ میں حضرت سیدہ تے دکھ پڑھنے نے، میرا خیال یہ آکھیا تساں بی بی پاک بڑیاں دے دکھ پڑھنے نے، میں تو نے گل دساں مینوں معاف کرنا، میں چونکہ تواڈے کول چکوال محرم بھی 2 پڑھ چکا، میں بی بی دی شہادت دے واقعات نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں کہ میں منکر ہاں یا میں پڑھدا نہیں یا پڑھنا نہیں چاہتا، واقعات میں پڑھ نہیں سکتا، میں مجبور ہاں، میں دکھ پڑھ دینا، دکھ مقصد تے آنسو ہے، آباد رہو جی، مقصد تے آنسو ہے نا، وہ آ جائے گا، میرا بھی آ گیا تہاڈا بھی آ جانا، میں دکھ پڑھنا۔ یہ جڑی دھی ہوندی ہے نا جی، یہ رشتہ ایسا ہے، مسلمان ہوئے غیر مسلم ہوئے سکھ ہوئے انگریز ہوئے کوئی، یہ رشتہ ایسا ہے، انہوں ٹورن لگیا بندہ دکھی ہو جاتا۔ جدو دھی نوں توڑدا نا 18 سال دی 16 سال دی 20 سال دی نکاح کر کے، جنوں گود وچ کھڈایا ہوندا ہے، جدے پٹولے پے ہوندے نے، جدے کھلونے پے ہوندے نے، اس دھی نوں توڑن لگیا، پتراں نوں توڑن لگیا بندے سخت ہوندے جی، پیو نہیں، پتر نہیں آتے بیرون ملک 10 سال واسطے 4 سال واسطے، پیو کھلوتے ہوندے نے، باقی پریشان ہوندے نے، تو پیو آندا خیر ہے خیر کوئی نہیں ہوندا، جا جوان ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پیو پریشان ادھر ہوندا ہے۔ نوجوانوں نہیں پتہ پہ لگتا، جڑے نا بزرگ بیٹھے میرے نال دے بیٹھے ہو نا 50 سال تو اتنے تسی میرے نال بولو، اے دھی بدیا کرن لگا بھاویں کڈا وڈا بندہ ہوگا نا، خدا دی قسم ٹورن لگیا ایک واری دماد نوں 2-3 قدم پراں کر کے آندا ہے، خیال رکھی خیال رکھی، میں چڑ گیا کدی نہیں، میں اچھی بولیا کدی نہیں، میں بڑے نازاں نال پالی ہے، تے جے غلطی ہو جائے میری دھی کولوں تے مینوں معاف کری، اسی تے اس واسطے آنے مینوں معاف کری کہ ساڈی دھی غلطی کر سکتی ہے، تے جس نبی دی بیٹی غلطی ہی نہیں کر سکتی۔ میں حیران ہو گیا ہوں، حضرت علی دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا، ٹورن لگیا نکاح والے دن، پچھوں پلٹ کے حضرت علی ویکھیا، نبی آکھیا ذرا پیچھے آؤ، حضرت سیدہ نو فضہ کول کھلار کے 3-4 قدم علی پیچھے گئے، تے نبی دی آنکھاں چ آنسو سن، تے ویکھ کے فرماندے نے یا علی ذرا خیال رکھی۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں مک گیا اس معاملے چ، کیویں؟ فرمایا تانوں یہ ضرورت پیش آئی ہے کہ مینوں تسی آکھو کہ زہرا دا خیال رکھی، میں علی ہاں، فرمایا مینوں خطرہ کوئی نہیں تیرے تو، تے فرمایا پھر تانوں کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ پیغمبر نے فرمایا دی ماں دے بڑے احسان نے دین تے، اسلام تے دی ماں دے احسان نے، امیر سی غریب ہو گئی، جدے دسترخوان تے لوکی فخر نال آوندے سن، اس ٹوٹے پیالے چ پانی پیتا ہے، پتے پیو کے کھاتے نے دی ماں خدیجہ نے، تے جان لگیا اینی اسلام دی خدمت کر کے مینوں آندی سی بس دھیان رکھیا جے اے نہ روے،
حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا بی بی نہیں روئے گی یا نہیں رون دیاں گا، دور اندیشی آکھاں، بصیرت علوی آکھاں، علم غیب آکھاں، جو توڑا عقیدہ بندہ بنا لو۔ حضرت علی نے نہیں آکھیا بی بی نہیں روئے گی، حضرت علی نہیں آکھیا میں نہیں رون دیاں گا۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ فکر نہ کرو، میں توڑے حکمہ چھپا بند رہاں گا۔ کنیا بندے میری یہ گل سنی ہے، تسی بے فکر کے جمع بے فکر رہو، میں تواڈے حکماں دی پابندی کراں گا۔ اے حکماں دی پابندی والی گل اودن دہرائی نے جدن زخمی بطول نو قبر وچ رکھیا نے، ایک ہاتھ قبر دے وچ سی، دوجا ہاتھ پیغمبر دی قبر ان کر کے میرے مولا علی فرماندے نے یا رسول اللہ تیرے حکم مینوں کھا گئے، تیرے صبر دے حکم مینوں کھا گئے نے، تیرے حکماں دی پابندی دی وجہ تو جمیں دی امانت دے گیا سا میں اومیں دی واپس نہیں کر سکتا۔ درد سننے جی، درد ہی میں پڑھنے میں، میں شہادت دے واقعات نہیں پڑھ سکتا۔ آباد رہو، رو لیا میں، جنازہ مستورہ چ رہنا، جنازہ مستورہ چ رہنا۔ میں سلام پیش کرنا جنہاں پروگرام بنایا پہ جنازہ بی بی دا، جنازہ کوئی نہیں ہے اتھے جنازے دی شبیہ ایک تابوت بنایا شبیہ دے طور تے، وہ دے وچ کوئی بطولِ حضرات نہیں نا جی، وہ تے کہ شبیہ ہے۔ ہن میں روندا پہ کیوں ہے؟ آج 1500 سال بعد جدے تابوت دی شبیہ بھی اسی مردہ چ نہیں لے ہوندے، او دی تھی بازاراں چ گزر، او دی بیٹی درباراں خدا جانے کیسے آئی۔ اس دین اسلام دی خاطر کنیاں قربانیاں نے اہل بیت دیاں۔ میرے عزیزو میں ایک درد دا جملہ پڑھن لگا اس واقعے تو بعد۔ کیڑے واقعے تو بعد؟ آج جڑا تسی روز سن دے ہو، دیوار دا ٹکڑا تسی سن چکے ہو۔ ہن شاہ جی پڑھتے سن مصر صاحب انہاں دا بی بی دا تھلے ہونا تے سن نہیں ہے۔ میں ایک جملہ پڑھنا، میں واقعہ نہیں پڑھتا۔ اس واقعے تو بعد ایک دن بطول نے ایتھے ہاتھ سی سجا تے کھبے ہاتھ نو بلند کر کے بی بی نے فرمایا فضا ایتھے چ پانی پا، میں وضو کرنا چاہنی ہاں۔ جدو فضا نے بی بی دے ایس چو آباد رہو بھائی، جدو ایس چلو وچ بی بی نے پانی پوا لیا نا، حضرت فضا کو فضا نے پانی پا لیا، او دو بی بی نے ایک جملہ آکھیا، اینج بی بی بیٹھے سن، فرماندے نے فضا جی، فرمایا ہن میری گردن پھڑ کے نہ سر تے ذرا سیدھا کر۔ بی بی کول بیٹھ گیا تے فرماندے نے بی بی جان تواڈے کولوں سر مبارک سیدھا نہیں ہوندا، چہرہ ایک دم سیدھا نہیں ہوندا۔ فرمایا نہیں فضا ہوندا تے میں تینوں تکلیف نہ دیندی۔ نال جڑ کے حضرت فضا نے پوچھا بی بی تواڈا سر میں سیدھا کیتا ہے، منہ تے پانی وضو واسطے پانی، کیوں تسی ایڈی تکلیف وچ ہو؟ ایک واری بی بی وڈی دے حجرے لو ویکھیا نے، ایک نکی دھی دے حجرے لو ویکھیا نے تے فرمایا فضا نیڑے آ، نیڑے کر کے فضا نو فرمایا نے حضرت بہت بڑے مجتہد میں جملے جناب دے سامنے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ بی بی نے فرمایا فضا میں تیاں نو نہیں دسیا، میری ہس دی ہڈی ٹوٹ گئی، میں آثار مبارک نو سدھیا بھی نہیں کر سکا۔ بات رہو جناب قبلہ جنی دیر تک بی بی زندہ رہنے نا ظاہرن منہ تے پردہ رکھیا نے، میں نے اشارے دی معافی دینا، پردے چ بی بی نے اپنا چہرہ رکھا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے جیڑے ویلے جنازہ چکیا جاندہ ہے دو آوازاں ہوندیاں نے، بیٹے جنازہ چک لین تیاں منہ ویکھ لین، اتھے ہی ہونا چاہتا سا میں، بیٹے جنازہ چک لین تے تیاں رلو میرے نال جنازہ تے اٹھانا تیاں پہنا ساڑیاں مرشد ساڑیاں انہاں کے میں گزارش کراں میری آواز اگر تیاں پہنا سن رہی ہیں نے تو مہربانی کریا جے جدو جنازہ چکو ساڈا سلام عرض کر دینا، آکھنا ساڈے سارے عزیز آئے نے، بیوی آکے میرا شوہر آیا، بہن آکے میرا بھرا آیا، پھوپھی آکے میرا بھتیجا آیا، ذرا ساڈے سلام دے دینا حسنین دی ماں نو، پردہ دارو تاکہ ساڈے بھی کچھ گناہ وچ کمی آ جائے، ساڈا سلام ضرور دینا۔ شبیر دے پیو نے اعلان کیتا حسنین جی بابا جنازہ چک لو، تیاں جی بابا، فرمایا منہ ویکھ لو، دوویں بہناں اگے پیچھے ٹر کے آئیاں نے قبلہ، جڑے ویلے کفن دے وچ زہرا دے اے آنچ کفن بی بی ملکہ شام نے ہٹایا نا، ایڈی چیخ نکلی ہے بی بی دی، علی سر تے آگے کھڑے ہو گئے نے، بی بی زینب بیٹھ کے فرمایا ہے اماں زخم لکاندے رہے ہو، اینے دن زخم لکائے جائے، فرمایا حسین آگے بیٹھ رہے، حسن کول سن، حضرت امام حسین فرماندے نے جدو تک اماں نہ بلاوے میں نہیں جانا، میرے نانے نے ناز ویکھے، میرے بابا تسا ناز ویکھے، میری اماں میرے ناز نہیں ویکھے گی۔ حضرت علی لواج الاحزان دے لفظ نے میں کھان نال پڑھے نے، حضرت علی تو وڈا راوی کوئی نہیں، علی فرماندے جدو میں آگے آکیا نا وہ بادشاہ بیان نہیں، جدو تک بلاؤ گے میں نہیں ہونا، فرماندے نے بس بطول دے دوویں ہاتھ کفانی چو باہر آئے، آواز ہوندی ہے آوے میرا نینو آدھا پیاسا بچڑا، آوے میرا کربلا دا غریب بچڑا، جدو
جدو شبیر آ کے آباد رہو جدو شبیر اینے آنسو تے جنازے تے آ جانے چاہیے نے نا جنہیں آ چکے نے شبیر آج نال لگے نے غیب چو ایک آواز آئی بیٹے نو ماں کو جدا کر ہوراں دے وال کھل گئے نہیں ملائکہ دیا تسبیحاں چھٹ گئی نہیں جنت پریشان ہو گئی حضرت علی نیڑے آئے نے قبلہ حضرت امام حسین دے سر تے ہاتھ رکھے نے اس مظلوم نال بڑا پیار سی سارے خاندان نو علی کدی سجے پاسے چومدے نے کدی کھبے پاسے چومدے نے تے رو رو کے آندے نے نہ رو میں موجود ہاں نہ رو بہنوں پریشان نہیں نہ رو ویر پریشان نہیں انجے ہی ہٹایا نے مولا علی نال گل کراں تے تسی ماتم واسطے تیار رہو ایک ایک ہاتھ ضرور وکھ لینا اس جڑے ویلے مولا نے گل کیتی ہے میں مولا علی نال شاہ نجف دا منت کرن لگا میں کیا مولا تسی بڑے بڑے مظلوم ہو لیکن ایک گل ویکھ لو ویڑا بھی اپنا ہے ماں بھی سکی ہے پھر مدینہ ہے تے چھوٹے بیٹے نو تسی ماں کو جدا کر رہے ہو کدی ادھروں چوم دے ہو کدی ادھروں چوم دے ہو قسمت اس معصومہ دی شمر کدی ادھر مارتا سی کدی ادھر مارتا سی رو رو کے آتی سی زلفا جو ہاتھ ڈاڑ میری چولی چ رکھ دے جتھے تو آنا میں چھٹ یا زہرا یا زہرا